کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ڈینیل، ڈیزی اور ڈسپینسر۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا چوتھا حصہ ہے۔ ہم اپنے کمرے میں چلے گئے اور 4-5 منٹ بعد عمران علی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں چڑی ہوئی تھیں اور اس کا سر ڈول رہا تھا۔ اس پر نیند کا غلبہ تو تھا ہی لیکن وہ شراب اور سگریٹ کے نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم سے جان تو جھوٹ نے بھی نکالی ہوئی تھی۔ میں اس کی نفسیاتی حالت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ عمران بھائی، ہو تو تم بھی پکے ڈھیٹ، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ڈھیٹ پن ہمارا پیشہ ہے اور ہمیں اسی کی تنخواہ ملتی ہے۔ تم جیت نہیں سکتے، ہمارا تو یہی کام ہے۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی نیند میں بول رہا ہو۔ میرے یار، سیدھے سادے اور بڑے آسان 2-3 سوال ہیں جن کے جواب پرائمری پاس بھی دے سکتا ہے۔ تم تو ماشاءاللہ عقل مند آدمی ہو۔ ہمارے ہر سوال کا جواب ہاں ہے۔ میں نے جواب بتا کر تمہاری مشکل آسان کر دی ہے۔ اب یوں کرو کہ ہمارے ہر سوال کے جواب میں اپنی زبان سے ہاں کہہ دو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وجنتی کے ساتھ تمہاری بڑی گہری دوستی ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ تم اپنی گاڑی خود چلا رہے تھے اور تم نے اس سائیکل سوار کو ٹکر ماری، اور ٹکر اس لیے ماری کہ تم اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ کہو، یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ یہ غلط ہے کہ میں اس غریب کو جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ اس نے یک لخت بیدار ہو کر اور کرسی سے آگے ہو کر پرزور طریقے سے کہا۔ میں تو اسے جانتا تک نہ تھا۔ میری اس غریب کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ تم بھی اسے جانتے تھے، ہم بھی اسے جانتے ہیں۔ اس کا نام شعیب ہے اور یہ اسی ہسپتال کا ڈسپینسر ہے جس ہسپتال میں تمہاری دوست ڈیزی زہر خورانی سے قتل کی گئی تھی، اور یہ ڈسپینسر اس کیس میں نہایت اہم گواہ تھا۔ اس کیس کے ساتھ تمہارا تعلق بھی تھا۔ انتقام کی وجہ موجود تھی جو تم خود بتاؤ گے۔ تم نے اسے قتل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ عمران علی اچھل کر اور میز پر ہاتھ مار مار کر کہنے لگا کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ سائیکل سوار کون ہے۔ بہرحال تمہارا شکریہ، تم نے ہمارے کم از کم ایک سوال کا جواب تو دے دیا ہے، وہ یہ کہ گاڑی تم خود چلا رہے تھے۔ ہاں۔ اس کا جوش و خروش یک لخت سرد پڑ گیا اور اس نے یوں ہاں کہی جیسے اس کے منہ سے بے اختیار نکل گئی ہو۔ پھر دبی دبی زبان میں بولا، گاڑی میں خود چلا رہا تھا۔ اس ایک سوال کے صحیح جواب میں ہمارے دوسرے سوالوں کے جواب بھی مل گئے ہیں، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ تم رات 10 بجے اپنے گھر نہیں پہنچے تھے۔ تم نے نوکروں کو غلط بیان دینے کو کہا تھا جو انہوں نے دیا۔ یہاں آ کر وہ صحیح بیان دے چکے ہیں۔ تمہاری گاڑی چوری نہیں ہوئی تھی اور تم نے گاڑی کی چوری کی جھوٹی رپورٹ تھانے میں درج کرائی۔ بات یہ ہے انسپکٹر ٹینیسن، عمران علی نے آہ بھر کر کہا، میری جگہ میری پوزیشن کا کوئی بھی آدمی ہوتا تو وہ بھی شاید ایسے ہی کرتا جیسے میں نے کیا۔ میں نے سوچا کہ علاقہ ویران ہے، سڑک پر کوئی ٹریفک نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو بہتر ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن پیچھے سے جیپ آ گئی۔ میں نے گاڑی اور تیز کی، گھر کی طرف مڑنے کی بجائے میں دوسری طرف مڑ گیا۔ میرا خیال تھا کہ پچھلی گاڑی کسی اور طرف نکل جائے گی لیکن وہ میرے پیچھے رہی۔ میں خیر آباد علاقے کی طرف چلا گیا۔ مجھ پر گولیاں چلنے لگیں، تب میں ڈرا۔ پھر ایک گولی پچھلے شیشے سے گزر کر میرے بائیں بازو کو کاٹتی ہوئی ڈیش بورڈ میں جا لگی۔ میں نے گاڑی کچے پر ڈال دی، پھر ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا لیا۔ گاڑی کی رفتار کم ہوئی تو میں دروازہ کھول کر گاڑی سے نکل گیا۔ آگے علاقہ کٹا پھٹا تھا اور اندھیرا بھی تھا۔ مجھ پر گولیاں چلی لیکن میں بچ کر نکل گیا۔ اب تو تمہیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ خون آلود رومال تمہارا اپنا ہے۔ ہاں، میں نے جیب سے رومال نکال کر زخم پر رکھا۔ جب میں دور نکل گیا تو زخم پر رومال باندھ دیا، گانٹھ ایک ہاتھ اور دانتوں سے لگائی۔ میں دوڑتا جا رہا تھا، دل پر گھبراہٹ تھی، پکڑے جانے کا ڈر بھی تھا، پتہ ہی نہ چلا کہ رومال کہیں گر پڑا ہے۔ اتنی دور سے تم گھر تک کس طرح پہنچے تھے؟ یہ تو خدا کی مدد تھی۔ آگے سڑک آئی، میں چلتا رہا۔ اچانک ایک خالی تانگا آتا نظر آیا۔ اسے کہا کہ ڈاکو نے مجھے راستے میں روک کر گاڑی چھین لی ہے اور مجھے زخمی کر دیا ہے، مجھے گھر پہنچا دو۔
تانگے والے نے دگنے تگنے پیسے مانگے۔ میں نے اسے کہا کہ گھوڑا تیز دوڑاؤ اور مجھے جلدی گھر پہنچاؤ۔ اس نے مجھے گھر پہنچا دیا۔ اس نے اپنے جرم کی کہانی سنا دی، یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نے نوکروں کو وہ بیان زبانی یاد کرا دیا تھا جو انہوں نے ہمیں کوٹھی میں دیا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس کے دماغ میں یہ ترکیب آئی کہ کار کی چوری کی رپورٹ لکھوا دی۔ اب وجنتی کی بات کرو ملک صاحب، اس نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں وجنتی کو نہیں جانتا۔ ڈیزی کے قتل کے کیس میں اس کا نام سنا اور اسے دیکھا بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ کبھی ہیلو ہیلو بھی نہیں ہوئی۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہیلو ہیلو نہیں ہوئی، اس کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیلو ہیلو سے زیادہ گہرے ہیں۔ تم وجنتی کے تعلقات سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ ہم اسے بتا سکتے تھے کہ اس نے ہمارے ٹیلی فون پر وجنتی کے ساتھ بات کی ہے، لیکن اس قسم کی تفتیش کے طریقہ کار کے مطابق ابھی اس کا موقع نہیں تھا۔ ہم نے وجنتی کو بھی شامل تفتیش کرنا تھا، اور اگر یہ جاسوسی کا چکر تھا تو ان کے پورے رنگ کو پکڑنا تھا۔ عمران نے انسپکٹر ٹنیسن کے سوال کے جواب میں کہا کہ وجنتی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تو وہ کیسے مان لے؟ اگر ہماری تفتیش کار اور سائیکل کے ایکسیڈنٹ اور کار چوری کی جھوٹی رپورٹ تک محدود ہوتی تو ہمارا کام ختم ہو گیا تھا، لیکن وجنتی کے ساتھ عمران علی نے ہمارے فون پر جو باتیں کی تھیں وہ کسی اور جرم کی نشاندہی کرتی تھی۔ عمران کا وجنتی کے ساتھ تعلقات سے انکار کرنا اس نامعلوم جرم کی نشاندہی کو پختہ کرتا تھا۔ ہم نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ عمران علی کو حوالات میں بند کر دے۔ عمران بہت تڑپا، لیکن اسے باقاعدہ طور پر گرفتار کرنے کا بڑا مضبوط جواز مل گیا تھا۔ ضرورت یہ تھی کہ اسے تفتیش اور حراست کا پورا مزہ چکھایا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مسٹر ملک، میں اس لڑکی کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ انگریز عورتوں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں؟ آپ کے ملک میں تو ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت عورت موجود ہے۔ نہیں، تم ہندوستانی لوگ سفید رنگ کو خوبصورتی کہتے ہو، خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے، وہ میں نے اس لڑکی میں دیکھی ہے۔ میں ڈیزی کے قتل کے کیس کو ذہن سے اتار چکا ہوں، لیکن وجنتی کو نہیں بھول سکا۔ اسے شامل تفتیش تو کرنا ہی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تمہارے رحم و کرم پر ہوگی، ذرا سا ڈراؤ گے تو رشوت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر دے گی۔ نہیں مسٹر ملک، اس نے ایسی سنجیدگی سے کہا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں ایسا نہیں سوچ رہا، اس لڑکی کے متعلق تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے انسپکٹر ٹنیسن کہ تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو۔ میں محسوس کچھ ایسا ہی کر رہا ہوں۔ اگر وہ جاپان یا جرمنی کی جاسوسہ نکلی تو برٹش امپائر کی سلامتی کو محبت پر قربان کر دو گے؟ میرا خیال ہے کہ تم اتنی بڑی قربانی نہیں دو گے۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، اپنی امپائر پر اپنی محبت کو قربان کر دوں گا۔ اسے یہی کہنا چاہیے تھا، انگریز اپنی بادشاہی کے نام پر مر مٹتے تھے۔ میں البتہ حیران ہو رہا تھا کہ ایک ہندو لڑکی کے متعلق ایک انگریز اتنا زیادہ سنجیدہ ہے۔ ان باتوں کے بعد ہم نے تفتیش کو آگے بڑھانے کے پروگرام پر غور کیا اور صبح کی روشنی سفید ہونے لگی۔ ہم دونوں شیو، غسل اور ناشتے کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو کسی نے کہا کہ وہ انسپکٹر ٹنیسن کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے ریسیور دے دیا۔ بیان لینا شروع کر دو ڈاکٹر، ٹنیسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے ہوش میں رکھنے کی کوشش کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ مسٹر ملک، مضروب سائیکل سوار ہوش میں آ گیا ہے، ڈاکٹر بیان لے رہا ہے، جلدی چلو۔ ہم دوڑتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچے اور ڈرائیور سے کہا کہ انتہائی رفتار سے چلے اور ہمیں ہسپتال پہنچائے۔ ہم ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے تو ہسپتال کے ڈاکٹر انچارج کو ایک وارڈ کے برآمدے میں دیکھا۔ ہم نے لمبے لمبے اور تیز تیز قدم اٹھائے، اس تک پہنچے۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ وہ مر گیا ہے۔ کیا آپ بیان نہیں لے سکے؟ کیا وہ بے ہوشی میں ہی ختم ہو گیا ہے؟ بس اتنا سا بیان لے سکا ہوں، پڑھ لیں، ڈاکٹر نے اپنا پیڈ ہمارے کرتے ہوئے کہا۔ ہم ڈاکٹر کے کمرے میں جا بیٹھے۔ ڈاکٹر نے اس نرس کو بھی بلا لیا جو اس وقت ڈسپنسر شعیب کے کمرے میں تھی۔ ڈسپنسر کو الگ کمرے میں رکھا گیا تھا جس کے دروازے پر ایک کانسٹیبل رائفل لیے کھڑا رہتا تھا، اسے بھی ڈاکٹر نے بلا لیا۔ نرس اور کانسٹیبل کو بلانے کی وجہ یہ تھی کہ نرس اس وقت مضروب کو دیکھنے آئی تھی۔ مضروب نے آنکھیں کھولی۔ نرس نے اس سے پوچھا کہ وہ ہوش میں ہے۔ اس نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ ہوش میں ہے۔ نرس نے باہر جا کر ہسپتال کے ایک ملازم کو یہ کہہ کر ڈاکٹر کے گھر کو دوڑا دیا کہ شعیب ہوش میں آ گیا ہے۔
نرس کمرے میں آ گئی۔ شعیب کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نرس کو معلوم تھا کہ اس کا بیان لینا ہے۔ نرس نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ نرس نے کانسٹیبل کو بھی اندر بلا لیا اور اسے کہا کہ وہ بھی سنے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ مضروب نے ڈاکٹر کے آنے تک جو الفاظ کہے وہ کانسٹیبل نے بھی سنے تھے، اس لیے ڈاکٹر نے اس کانسٹیبل کو بھی بلا لیا تھا۔ کانسٹیبل کی اب اس کمرے پر پہرا دینے کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ مضروب اب مقتول کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہم نے ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھ کر پہلے نرس کا بیان لیا۔ اس نے ملازم کو ڈاکٹر کی طرف دوڑایا۔ ڈاکٹر کی رہائش اسپتال کے کمپاؤنڈ میں ہی تھی۔ مضروب نے نرس اور کانسٹیبل کے ساتھ بات شروع کر دی۔ مجھے خدا نے سزا دی ہے۔ میں نے اسی ہسپتال میں ایک مریضہ کو زہریلی دوائی کا انجیکشن دیا تھا۔ تم ڈیزی کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، میں نے 4 بیٹیوں کے لیے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، لیکن میرے گناہ کی سزا میری بیٹیوں کو ملے گی۔ میں نے ان کی خاطر 500 روپوں کے عوض ایک جوان لڑکی کی جان لی تھی۔ میں سزا سے بچ گیا، لیکن خدا نے پکڑ لیا اور مجھے سزائے موت دے دی۔ تم زندہ رہو گے شعیب، تم اتنے دنوں بعد ہوش میں آ گئے ہو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، میری کہانی ختم ہو گئی ہے۔ نرس نے ہمیں بتایا کہ شعیب بول نہیں سکتا تھا، 1-2 لفظ منہ سے نکالتا تھا تو 15-20 سیکنڈ خاموش رہتا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ ایک جملہ پورا کرتا تھا۔ اس کی بات پوری یکسوئی سے سننے سے سمجھ میں آتی تھی۔ کانسٹیبل سے ہم نے بیان لیا تو اس کا بھی یہی بیان تھا۔ نرس اور کانسٹیبل مضروب کی باتیں سن رہے تھے کہ ڈاکٹر رات کے کپڑوں میں ہی آ گیا۔ اس نے مریض کی نبض دیکھی، پھر دل پر اسٹیتھوسکوپ رکھی، پھر پیڈ اور قلم لے کر مضروب کے پاس بیٹھ گیا۔ مضروب شعیب نے وہی بات دہرائی جو وہ نرس اور کانسٹیبل سے کہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ باتیں لکھنی شروع کر دیں۔ اتنا بولنے سے اس کا سانس اکھڑ گیا۔ تم نے ڈیزی کو زہر کا انجیکشن کیوں دیا تھا؟ پیسے کی خاطر، اپنی بیٹیوں کی خاطر۔ پیسے کس نے دیے تھے؟ شعیب کی آنکھیں بند ہونے لگیں جیسے وہ پھر بے ہوش ہو گیا ہو۔ پاس ایک ڈسپنسر کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں انجیکشن لگانے والی سرنج تھی جس میں دوائی بھری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے اشارے پر ڈسپنسر نے شعیب کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ شعیب نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ پیسے کس نے دیے تھے شعیب؟ شعیب نے کوئی جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کی نبض دیکھی، اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ شعیب میں بات کرنے کی طاقت ختم ہو رہی تھی، اس لیے اس نے شعیب کی مدد کرنی شروع کر دی۔ ڈینیل نے پیسے دیے تھے؟ نہیں، شعیب نے سر نفی میں ہلایا۔ کیا تم نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا تھا؟ نہیں، شعیب نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کس کے کہنے پر یہ کام کیا تھا؟ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ شعیب نے ہونٹ ہلائے۔ ڈاکٹر نے اپنا کان اس کے منہ کے ساتھ لگایا لیکن اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ ڈاکٹر نے اپنا کان اس کے منہ سے ہٹا کر ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ شعیب کا منہ کھلا اور اس قسم کی آواز نکلی، آ آ۔ اس کے ہونٹ بند ہو گئے اور اس قسم کی آواز سنائی دی جیسے مم مم کہہ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ اس نے ایک خراٹہ لیا اور اس کی آخری سانس بھی نکل گئی اور اس کے جسم کو مردہ کر گئی۔ ڈاکٹر نے ڈسپنسر شعیب کا تحریری بیان جو ڈاکٹر کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا ہمیں دے دیا۔ اس پر ڈاکٹر کے اپنے دستخط تھے۔ گواہوں کے طور پر اس پر نرس نے، ڈیوٹی کانسٹیبل اور ایک ڈاکٹر نے جو سب ڈیوٹی پر تھا دستخط کیے تھے۔ اس نزاعی بیان سے ہمیں صرف یہ حاصل ہوا کہ ڈیزی کے قتل میں ڈینیل کا ہاتھ نہیں تھا، اسے ڈسپنسر شعیب نے زہریلی دوائی کا انجیکشن دیا تھا۔ یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کسی اور نے شعیب کو 500 روپے دے کر اس کے ہاتھوں ڈیزی کو مروایا تھا۔ 500 روپے اس زمانے میں بڑی رقم تھی۔ آج کے حساب کے مطابق یہ رقم کم و بیش 10,000 روپے بنتی ہے۔ میئر انسپکٹر ٹینیسن ڈسپنسر کے آخری ادھورے الفاظ کو سمجھنے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا تھا، آ آ مم مم۔ انسپکٹر ٹینیسن کا خیال تھا کہ شعیب عامر کہنا چاہتا تھا۔ پھر عامر نہ کہو، عمران کہو، میں نے کہا۔ لیکن عمران کے پاس ڈیزی کو مروانے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ ان کی تو آپس میں محبت چل رہی تھی۔ یاد کرو انسپکٹر ٹینیسن، عمران کے نوکر نے کہا تھا کہ عمران اور ڈیزی کے درمیان کسی بات پر ناچاکی پیدا ہو گئی تھی۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس ناچاکی کی وجہ کیا تھی تو ہم کسی فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ وجہ اتنی شدید تھی جو قتل تک نوبت پہنچا سکتی تھی۔
ڈیزی کے قتل کو زیر بحث لانا بیکار تھا کیونکہ ہائی کورٹ ڈینیل کو قتل کے الزام سے بری کر چکی تھی۔ یہ تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ڈینیل سیشن کورٹ سے نہیں تو ہائی کورٹ سے بری ہو جائے گا۔ یہ انسپکٹر ٹینیسن کی جلد بازی تھی کہ اس نے اس وقت ڈینیل پر ہی توجہ مرکوز کر لی تھی اور میرے روکنے کے باوجود صرف واقعاتی شہادت پر مقدمہ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ تو جو ہوا سو ہو گیا۔ ہمیں اس کیس پر جو عدالتوں کی فائلوں میں دفن ہو چکا تھا سر نہیں کھپانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ڈی ایس پی میڈیوس کی طرف سے جو بریفنگ ملی تھی اس پر عمل درآمد کے لیے ڈیزی کے قتل کی وجہ معلوم کرنا ضروری تھا۔ ہم نے ذہن میں یہ شبہ رکھا ہوا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ڈیزی جاسوسی کے رنگ میں شامل تھی۔ ابھی تو یہ بھی دیکھنا تھا کہ جاسوسی کا کوئی رنگ تھا بھی یا نہیں۔ ہم اور مم کا معمہ حل نہ کر سکے۔ مجھے توقع تھی کہ تفتیش کے کسی نہ کسی مرحلے میں یہ معمہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ ہم نے ڈاکٹر، نرس، ڈیوٹی کانسٹیبل اور ڈیوٹی ڈاکٹر کے نام گواہوں کی فہرست میں لکھ لیے اور انہیں کچھ ہدایات دے کر ہم ہسپتال سے چلے آئے۔ میں نے راستے میں انسپکٹر ٹینیسن سے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ڈینیل کو ہم نے بلا وجہ پریشان کیا۔ بھول جاؤ اسے مسٹر ملک، اتنا جذباتی ہو کر تفتیش نہیں کی جا سکتی۔ جذبات کی بات نہیں انسپکٹر ٹینیسن، کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اس تفتیش میں ڈینیل کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے؟ لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس سے وہ ہمارے ساتھ ذرا سا بھی تعاون نہیں کرے گا۔ وہ تعاون کرے گا، انسپکٹر ٹینیسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے اسے اتنا ہی کہہ دیا، ہیلو مائی انگلش بردر، تو وہ اپنی پتلون اتار کر میرے آگے رکھ دے گا۔ میں اسے 1 سیکنڈ میں انگریز بنا دوں گا۔ تم بھول گئے ہو کہ عمران اور ڈینیل کی آپس میں دشمنی ہے، اسے رقابت کہہ لو۔ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ عمران کے بھی وجنتی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میں یہ پہلے ڈیزی کے قتل کے سلسلے میں سنا چکا ہوں کہ عمران نے یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی تھی کہ ڈیزی کا قاتل ڈینیل ہے۔ مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ ڈینیل کو شامل تفتیش کرنا پڑے گا اور اس سے ہمیں عمران علی کے متعلق کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس روز ہم نے یہ کارروائی کی کہ اپنے سٹاف کے ایک ذہین آدمی کو ٹیلی فون ایکسچینج میں وجنتی کے ٹیلی فون نمبر پر بٹھا دیا اور ایک آدمی کو متعلقہ ڈاک خانے میں وجنتی اور اس کے باپ جے پال کی تمام ڈاک سینسر کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ اسے ہم نے یہ ہدایت دی کہ جس خط پر اسے ذرا سا شک ہو تو وہ خط ہمیں دے دے۔ اس کارروائی کے دوران ہمیں خیال آیا کہ عمران علی کی ڈاک بھی سینسر ہونی چاہیے۔ اس کا ہم نے یہ انتظام کیا کہ اس کی کوٹھی میں ایک ہیڈ کانسٹیبل کو پہلے ہی بٹھا رکھا تھا، ایک اور کانسٹیبل اس کی بدلی کرتا تھا، یعنی یہ دونوں 5-5 گھنٹے عمران کی کوٹھی میں رہتے تھے اور عمران علی ہماری حوالات میں بند تھا۔ ہم نے ان ہیڈ کانسٹیبلوں کو کہا کہ عمران علی کی جتنی ڈاک گھر کے پتے پر آئے وہ ہمیں پہنچا دیا کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ یہ انتظامات کرنے کے لیے کیا کیا دفتری کارروائیاں ہوتی ہیں، ان سے آپ کو دلچسپی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ شام 4 بجے کے بعد ہم اپنی حوالات تک گئے۔ ہمیں دیکھ کر عمران علی سلاخوں والے دروازے کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آہوزاری کر رہا تھا کہ اسے بلا وجہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ شعیب مر گیا ہے۔ اب تم ایکسیڈنٹ کے مجرم نہیں بلکہ قتل کے مجرم ہو۔ تم نے اس ڈسپینسر کو عمدن قتل کیا ہے۔ تم اتنا کرو کہ قتل کی وجہ بتا دو اور یہ بھی بتاؤ کہ وجنتی کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک معزز مہمان کی صورت میں یہاں رکھیں گے۔ ملک صاحب، اس نے سلاخوں سے ہاتھ باہر نکال کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور روتی ہوئی سی آواز میں کہا، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، اس پر آپ کیوں غور نہیں کرتے؟ ہماری بات تم مانتے نہیں، اس لیے ہم تمہاری بات پر غور نہیں کر رہے۔ میرے پاس بتانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں، آپ میری پیشکش پر غور کریں۔ آپ کیوں یقین نہیں کرتے کہ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ سائیکل سوار کون تھا؟ تم خود کہتے ہو کہ سڑک خالی تھی، اور وہ سڑک تنگ بھی نہیں، حادثے کی جگہ پر موڑ بھی نہیں، اور وہاں کوئی اور سڑک یا گلی بھی اس کشادہ سڑک سے نہیں ملتی کہ یہ بدقسمت سائیکل سوار اچانک تمہاری تیز رفتار گاڑی کے آگے آ گیا ہو۔ یہ کہو کہ تم شراب کے نشے میں بدمست تھے اور گاڑی تمہارے قابو میں نہیں تھی۔ انسپکٹر ٹینیسن، میں اپنی اس حالت کو چھپانا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نشے کی حالت میں ڈرائیونگ جرم ہے اور اس کی سزا ایکسیڈنٹ کی صورت میں زیادہ ہے۔ میں شراب کے نشے میں تھا۔ نشہ اس وقت اترا جب مجھے پتہ چلا کہ ایک گاڑی میرے تعاقب میں ہے، اور جب مجھ پر گولیاں چلیں تو نشہ بالکل ہی غائب ہو گیا۔ کہاں پی تھی؟
اس نے مغربی طرز کے ایک شراب خانے کا نام لیا۔ وہاں یہ معلوم کرنا کہ یہ شخص فلاں رات اس شراب خانے میں آیا تھا یا نہیں آسان نہیں تھا۔ وہ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ نئی دہلی میں انگریزوں کے علاوہ امریکہ، آسٹریلیا اور دیگر اتحادی ملکوں کے فوجی افسر ہجوم کی صورت میں موجود تھے۔ یہ سب اسی قسم کے شراب خانوں میں شامیں گزارتے تھے۔ ان کے علاوہ ہندوستانی امیر زادے بھی وہاں جاتے تھے۔ ہم نے عمران علی کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا رہنے دیا اور وہاں سے آ گئے۔ رات کو ہم ٹیلی فون ایکسچینج میں اپنے آدمی سے رپورٹ لینے گئے۔ اس نے بتایا کہ وجنتی کا ایک ہی فون آیا تھا، کوئی ڈینیل بول رہا تھا۔ وہ اردو اور انگریزی ملا کر بولتا تھا۔ ہمارے اس آدمی نے وجنتی اور ڈینیل کی جو گفتگو سنائی وہ کچھ اس طرح تھی کہ ڈینیل جذباتی انداز میں محبت کی باتیں کرتا تھا اور وجنتی اسے اسی انداز میں جواب دیتی تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وجنتی کا مطالبہ کچھ ایسا ہے جو ڈینیل پورا نہیں کر سکتا یا کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے تمہاری محبت کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ بگاڑ پیدا کیا، پھر اس کے مرنے پر میں نے جو مصیبت اٹھائی اور 2 سال جس اذیت میں گزارے وہ تم جانتی ہو۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں ڈیزی کا قاتل نہیں تھا۔ تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے سے گریز کر رہی ہو۔ میں گریز نہیں کر رہی ڈینیل۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا مذہب قبول کر لو۔ میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ ہندو ہو کر تمہیں اور کیا کیا فائدے ملیں گے، تم مانتی ہی نہیں۔ تم میرا مذہب کیوں قبول نہیں کر لیتی؟ میں تمہیں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ۔ اگر میں تمہارے مذہب میں آ گئی تو ہندو تمہارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میرے پتا جی کانگریس کے لیڈر ہیں، وہ ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیں گے کہ تم بھاگ جاؤ گے۔ وجنتی یہ بات بھی نہیں، میں نے محسوس کیا کہ تم مجھ سے پرے پرے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں یہ افسوس تو ضرور ہوگا کہ تمہارا دوست عمران گرفتار ہو گیا۔ اس نے تمہارے اور میرے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کی ہیں تم وہ رفع کرنے کا بھی مجھے موقع نہیں دیتی۔ سب سے بڑی غلط فہمی تو تم نے خود ہی پیدا کر رکھی ہے۔ میں تمہیں کئی بار یقین دلانے کی کوشش کر چکی ہوں کہ عمران کے ساتھ میرے تعلقات تم جیسے نہیں، پھر تم اس سے قطع تعلق کیوں نہیں کر لیتی؟ وجنتی، آج میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم کچھ اور چاہتی ہو، تمہارا مطالبہ کچھ اور ہے۔ تم کھل کر بتا کیوں نہیں دیتی کہ میرے ساتھ شادی کس شرط پر کرو گی؟ مذہب کا نام نہ لینا۔ چلو جانے دو، بتاؤ کب ملو گے؟ کہاں ملو گے؟ وہیں آ جانا، اسی وقت۔ اس کے بعد وجنتی اور اس کے باپ کے کئی فون آئے اور ادھر سے یہی جواب ملتا رہا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ وجنتی کے گھر سے 1-2 فون کہیں گئے جو عام سی قسم کے تھے۔ ہمارے اس آدمی نے بتایا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے فون ڈیڈ ہو گیا ہو۔ میرا اور انسپکٹر ٹینیسن کا خیال تھا کہ وجنتی اور اس کے باپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے فون سنے جا رہے ہیں اور اب وہ کسی اور فون سے بات کرتے ہوں گے۔ اگلا دن گزر گیا۔ شام کو ایکسچینج سے معلوم کرایا تو رپورٹ ملی کہ گزشتہ رات اور پورے دن کے دوران صرف 3 مرتبہ بات ہوئی۔ صرف ایک فون وجنتی کا تھا، وہ کسی عورت کا تھا۔ 2-3 منٹ گپ شپ ہوئی۔ 2 فون وجنتی کی ماں کے لیے تھے، یہ بھی عورتوں کی گپ بازی تھی۔ ہمیں اپنی ایک کوتاہی کا احساس ہوا۔ وجنتی کا باپ لالا جے پال دلی کا بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ چائے اور کافی کی 2 برٹش کمپنیوں کا سول ایجنٹ تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی کاروبار تھا، اس کا اپنا دفتر تھا۔ ہمیں پہلے خیال نہ آیا کہ اس کے دفتر میں فون ہوگا اور اس کی کالیں بھی سنی جائیں۔ اب ہم نے ایکسچینج سے یہ نمبر لیا تو پتہ چلا کہ اس لائن میں کوئی خرابی ہے جو کچھ دنوں بعد ٹھیک ہوگی۔ 2 دن اور گزر گئے۔ وجنتی کے فون کی رپورٹیں ملتی نہیں، لیکن کوئی ایک بھی کال مشکوک نہیں تھی۔ ڈاک خانے میں وجنتی اور اس کے باپ کی ڈاک سینسر ہو رہی تھی۔ عمران علی کے گھر میں آنے والی ڈاک بھی ہمارے پاس پہنچتی رہی۔ آخر ایک روز عمران علی کی ڈاک میں ایک خط ایسا ملا جو ہمارے لیے غور طلب تھا۔ یہ خط کلکتہ سے لکھا گیا تھا، اردو میں تھا اور نیچے LD سوز نام لکھا ہوا تھا۔ اس کی تحریر مجھے آج بھی زبانی یاد ہے، تاریخ اور دن یاد نہیں۔ ڈیئر عمران، آداب۔ اس سے ملاقات ہو گئی ہے، وہ مشکل سے کلکتہ تک پہنچا ہے، اس نے بہت کام کیا ہے۔ میں فلاں تاریخ سے پنجاب میل سے آ رہا ہوں، اسٹیشن پر نہ آنا، میں خود آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ وجنتی کو بھی اطلاع دے رہا ہوں، LD سوز۔
اسی روز ڈاک خانے میں بیٹھا ہوا ہمارا آدمی ہمارے پاس آیا اور وجنتی کے نام ایک خط ہمیں دیا۔ وجنتی کے نام خطوط کم ہی آتے تھے، زیادہ تر ڈاک اس کے باپ کی ہوتی تھی۔ انہیں بیشتر خطوط کاروباری اور کچھ سیاسی تھے، ان میں مشکوک خط ایک بھی نہیں تھا۔ ہمارے آدمی کو وجنتی کا یہ خط مشکوک لگا تو وہ ہمارے پاس لے آیا۔ یہ ایل ڈی سوس کا تھا۔ اس میں اس نے اپنے دلی پہنچنے کی تاریخ اور گاڑی لکھی تھی، اور یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے عمران علی کو اطلاع دے دی ہے اور وہ اس کے گھر خود ہی پہنچ جائے گا۔ یہ ہماری عقل اور ذہانت کا امتحان تھا۔ اس ایل ڈی سوس کو ہم نے پکڑنا نہیں تھا، بلکہ اس کا پیچھا کرنا تھا کہ یہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ ہم نے پہلے تو یہ سوچا کہ جس روز یہ شخص آ رہا ہے اس روز ہم عمران علی کی کوٹھی میں جا کر بیٹھ جائیں اور یہ جب وہاں آئے تو اسے پکڑ لیں۔ انسپکٹر ٹنیسن کی عقل زیادہ دور تک چلی گئی۔ اس نے کہا کہ وجنتی کو یہ خط پوسٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے۔ وہ یہ کرے گی کہ خود ریلوے اسٹیشن پر چلی جائے گی اور کلکتہ سے آنے والے ایل ڈی سوس کو عمران کی کوٹھی میں جانے سے روکے گی اور اسے اپنے گھر یا کہیں اور لے جائے گی۔ اگر ہم نے اس شخص کو پکڑ لیا تو اس کے تمام ساتھی زیر زمین چلے جائیں گے۔ مجھے یہ کیس انٹیلیجنس کا معلوم ہوتا ہے، لیکن پہلے ہم کچھ شہادت اکٹھی کر لیں۔ یہ خط وجنتی کو پوسٹ کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ ہم نے وجنتی کے نام یہ خط اسی طرح لفافے میں ڈال کر لفافہ بند کیا اور ڈاک خانے میں اپنے آدمی کو دے دیا کہ اسے بھیج دے۔ سی آئی اے اور سی آئی ڈی کے ذرائع بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ ایل ڈی سوس کے آنے میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ ہم نے ایک انتظام یہ کیا کہ اپنے ایک آدمی کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ وجنتی کی کار کو اچھی طرح پہچان لے اور اس کا نمبر دیکھ لے، اور اگر ان کا ڈرائیور ہے تو اسے بھی پہچان لے۔ عمران علی کی کوٹھی میں جو ہیڈ کانسٹیبل ڈیوٹی پر تھے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ فلاں تاریخ شام کے بعد کوئی آدمی عمران علی کے گھر آئے تو اسے وہیں روک کر ہمیں اطلاع دے دے۔ اس طرح کے کچھ اور ضروری انتظامات کر لیے۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ آدمی پراسرار کردار تھا اور ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ عمران علی کو ہم نے حوالات میں ہی بند رکھا اور قانون کے مطابق اس کا ریمانڈ لے لیا۔ پنجاب میل کلکتہ سے لاہور اور لاہور سے کلکتہ تک چلتی تھی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ریل گاڑیاں لیٹ نہیں ہوا کرتی تھیں۔ جنگ عظیم کے دوران ایک تو گاڑیوں میں رش بے تحاشا ہو گیا تھا، دوسرے گاڑیاں لیٹ چلنے لگی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس روز پنجاب میل شام گیری ہونے کے بعد آئی تھی۔ مجھے صحیح وقت یاد نہیں رہا۔ ہمارا ایک بڑا ہی ذہین ہیڈ کانسٹیبل ریلوے اسٹیشن کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک کار میں گیا تھا جو ایک ڈی ایس پی کی تھی، ڈرائیور بھی ڈی ایس پی کا تھا۔ کار وہیں پارک کی گئی جہاں دوسری کاریں پارک ہو رہی تھیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس دور میں کاریں بہت کم ہوا کرتی تھیں۔ کوئی امیر کبیر آدمی کار رکھتا تھا۔ اس ہیڈ کانسٹیبل نے وجنتی کے باپ کی کار پہلے ہی دیکھ لی تھی اور اس کا نمبر بھی یاد کر لیا تھا۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ یہ کار وجنتی یا اس کا باپ خود چلاتے ہیں، انہوں نے ڈرائیور نہیں رکھا۔ ہمارے ہیڈ کانسٹیبل نے اپنی کار پارک کی اور وجنتی کی کار کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ وجنتی کی کار آ گئی، لیکن اس میں وجنتی نہیں تھی، نہ اس کا باپ تھا، کوئی اور ہی آدمی تھا جس کی عمر 30-35 سال کے درمیان تھی۔ وہ کار کا دروازہ لاک کر کے اسٹیشن کے اندر چلا گیا۔ ہمارا ہیڈ کانسٹیبل آگے جا کر گیٹ کے پاس کھڑا ہو گیا جہاں سے مسافر باہر آتے۔ گاڑی آئی اور مسافر باہر آنے لگے۔ اس ہجوم میں وجنتی کی کار لانے والا آدمی باہر آیا، پھر ایک آدمی جس کے ہاتھ میں اٹیچی کیس تھا کار والے کے ساتھ ہو گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کے ساتھ ساتھ اس طرح چلنے لگا کہ دوسری طرف دیکھتا جا رہا تھا جیسے اسے ان 2 آدمیوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اس کے کان ان دونوں کی طرف تھے۔ یہ آپ نے بہت بری سنائی، کلکتہ سے آنے والا آدمی کہہ رہا تھا۔ عمران اتنا کچا تو نہیں؟ وجنتی کی گاڑی لانے والے نے کہا۔ وہ ایکسیڈنٹ سے آگے کوئی بات منہ سے نہیں نکالے گا۔ کچا تو نہیں، لیکن سی آئی اے اور سی آئی ڈی والے فولاد کو بھی پگھلا لیا کرتے ہیں۔ ہمیں بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا۔ ان دونوں کے مکالمے کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے جو مجھے یاد ہے۔
میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ عمران علی کسی اور جرم کا مجرم بھی ہے اور اس جرم میں پورا ایک گروہ شامل ہے۔ یہ جرم جاسوسی ہی ہو سکتا تھا۔ انسپکٹر ٹنیسن نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس کا کیس تھا۔ ہم نے شہادت فراہم کر کے انٹیلیجنس کے حوالے کرنی تھی۔ یہ دونوں آدمی وجنتی کی گاڑی میں بیٹھے، انہوں نے آپس میں جو باتیں کی تھیں ان میں سے کچھ ہمارے ہیڈ کانسٹیبل نے سنی تھی۔ ان سے ہمارے شکوک کو مزید تقویت ملتی تھی۔ ان کی گاڑی وہاں سے نکلی تو ہمارا ہیڈ کانسٹیبل اپنی کار میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے محفوظ فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ وجنتی کی گاڑی اس کے گھر کی طرف جانے کی بجائے کسی اور طرف جا رہی تھی۔ یہ گاڑی نئی دلی اور پرانی دلی کے درمیانے سے ایک ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنی کار کو آگے لے گیا اور ایک جگہ کار رکوا کر کار سے باہر آ گیا۔ وہ ہوٹل کی طرف آیا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ وجنتی کی گاڑی سے دونوں آدمی نکل کر ہوٹل میں داخل ہو رہے تھے۔ معاملہ بالکل صاف تھا۔ کلکتے سے آنے والے آدمی کو اس ہوٹل میں ٹھہرایا جا رہا تھا۔ اس آدمی نے عمران علی کے گھر میں قیام کرنا تھا۔ ہم نے اس آدمی کا وہ خط جو وجنتی کے نام آیا تھا پڑھ کر وجنتی کو بذریعہ ڈاک بھجوا دیا تھا۔ یہ احتیاطی تدبیر وجنتی یا اس کے باپ نے سوچی تھی کہ اس شخص کو عمران علی کے گھر نہ جانے دیا جائے اور کہیں اور ٹھہرایا جائے، چنانچہ اسے اس ہوٹل میں ٹھہرایا جا رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سڑک کے پار ہوٹل کے بالمقابل کھڑا دیکھتا رہا۔ کم و بیش 1 گھنٹے بعد دونوں آدمی باہر نکلے اور کار میں بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ڈرائیور کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ڈرائیور بھی پولیس کا آدمی تھا اور ہیڈ کانسٹیبل کے مشن کو جانتا تھا، اس لیے اس کی نظر ہیڈ کانسٹیبل پر تھی اور وہ اشارے کا منتظر تھا۔ اشارہ ملتی وہ کار لے کر ہیڈ کانسٹیبل تک پہنچ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کار میں بیٹھا اور وجنتی کی کار کے تعاقب میں چلا گیا۔ وجنتی کی کار اس کی کوٹھی کے سامنے جا رکی۔ دونوں آدمی کار سے نکلے اور کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اپنی گاڑی دور ہی روک لی اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی اور پیچھے لے جائے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ ہیڈ کانسٹیبل ایک جگہ چھپ کر دیکھتا رہا۔ یہ دونوں آدمی 1.5-2 گھنٹے بعد کوٹھی سے نکلے۔ وجنتی اور ایک اور آدمی ان کے ساتھ باہر آئے۔ وجنتی کا باپ بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آیا۔ وجنتی اور اس کے ساتھ والا آدمی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے، دوسرے 2 آدمی پچھلی سیٹ پر بیٹھے اور کار چل پڑی۔ کار وجنتی چلا رہی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنی کار ان کے پیچھے لے گیا۔ وجنتی کی کار پہاڑ گنج کے علاقے میں ایک جگہ رکی۔ پہاڑ گنج ہندوؤں کی آبادی کا علاقہ تھا۔ سیاسی ہنگامے اسی علاقے سے اٹھا کرتے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنی گاڑی ذرا آہستہ کروا کے وجنتی کی گاڑی کے قریب سے گزر گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے اپنی گاڑی ایک کشادہ گلی میں کروا کے رکوا لی اور خود گاڑی سے نکل آیا۔ اس نے وہ مکان اچھی طرح دیکھ لیا جس کے سامنے وجنتی کی گاڑی رکی تھی اور کلکتے سے آنے والے آدمی کو اسٹیشن سے لانے والا آدمی اس مکان میں داخل ہوا تھا۔ وجنتی گاڑی واپس لے چلی۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنی کار میں بیٹھا اور گلی سے کار نکلوا کر وجنتی کی گاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ وجنتی کی کار اسی ہوٹل کے سامنے جا رکی۔ کلکتے سے آنے والا آدمی کار سے نکلا اور ہوٹل میں چلا گیا۔ کار چل پڑی۔ ہیڈ کانسٹیبل کی کار کچھ دور پیچھے پیچھے تھی۔ وجنتی کی کار اس کی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل اپنی کار آگے لے گیا۔ آگے جا کر اس نے کار رکوائی اور کار میں بیٹھے بیٹھے پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی جو وجنتی کی کوٹھی سے نکل کر اس کے ساتھ گیا اور اس کے ساتھ ہی واپس آیا تھا، کوٹھی سے نکلا اور ایک طرف پیدل چل پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے جب اپنی یہ تمام رپورٹ ہمیں دی تھی تو ہمیں خیال آیا کہ یہ آدمی وجنتی کا اسکارٹ تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اپنی کار پیچھے کو موڑی اور اس آدمی کے قریب کار رکوا لی۔ رات کے 12 بجے سے کچھ زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ وہ علاقہ بالکل سنسان اور ویران تھا۔ یہی ایک آدمی اس علاقے میں اکیلا جاتا نظر آتا تھا۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے کار اس کے قریب رکوا کر پوچھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ آئیے بیٹھ جائیے، ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، آپ کو آپ کے گھر کے قریب اتار دیں گے۔ وہ آدمی کار میں بیٹھ گیا اور کار چل پڑی۔ یہ آدمی بار بار ہیڈ کانسٹیبل کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ یہ کون سے ہمارے باپ کی کار ہے صاحب، ہم تو نوکر چاکر ہیں، کار مالکوں کی ہے، تیل پیٹرول ان کا چل رہا ہے۔ آپ کو اپنے جیسا دیکھا تو سوچا کہ معلوم نہیں کہاں تک آپ کو پیدل جانا پڑے گا۔ اگر ہم ہندوستانیوں میں یہ محبت پیدا ہو جائے جو آپ کے دل میں ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، ان انگریزوں کو ہندوستان سے بھاگنے کا راستہ نہ ملے، اس آدمی نے کہا۔
ہیڈ کانسٹیبل کی رپورٹ یہ تھی کہ اس آدمی نے انقلابی قسم کی باتیں شروع کر دیں، وہ تقریر کے انداز سے بات کرتا تھا۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے اس کے گھر تک لے گیا اور اس کا مکان دکھایا۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل ہندوستانی عیسائی تھا، خصوصی ذہانت کا مالک تھا، ایکٹنگ ایسی کرتا تھا کہ اصل کا شک ہوتا تھا، اپنے محکمے اور اپنی ڈیوٹی کے ساتھ وفا کرنے والا قابل اعتماد آدمی تھا۔ میں جب آزادی کے وقت ہندوستان سے پاکستان آیا تھا، اس وقت وہ سب انسپکٹر ہو چکا تھا، جس کی مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اپنے فرائض کے ساتھ وفا کرنے والے لوگ مجھے آج بھی اچھے لگتے ہیں۔ اس کا نام فرانسس تھا اور میں اسے مذاق سے فرانسیسی کہا کرتا تھا۔ اس نے ہمیں رپورٹ دی جو میں اوپر سنا چکا ہوں۔ ہم نے یہ رپورٹ ڈی ایس پی میڈیوس کو دی۔ اس نے ہمیں کچھ ہدایات دیں اور یہ بھی کہا کہ ہمارے سامنے جیسی صورتحال آ جائے ہم خود ہی تفتیش اور کارروائی کریں۔ میں نے اور انسپکٹر ٹنیسن نے ایک کارروائی یہ کی کہ ہیڈ کانسٹیبل فرانسس کو اس ہوٹل کو اپنی نظر میں رکھنے پر مقرر کر دیا اور 2 آدمیوں کو ان 2 گھروں پر مقرر کر دیا جن میں وجنتی کے آدمی رہتے تھے۔ ایک کو وجنتی اس کے گھر چھوڑ آئی تھی اور دوسرے کو فرانسس اپنی کار میں لفٹ دے کر اس کے گھر تک لے گیا تھا۔ ہمیں یاد تھا کہ عمران علی کے نوکر نے بتایا تھا کہ وہ کبھی کبھی 2 جگہوں پر عمران علی کے لفافے دینے جایا کرتا تھا۔ ہم نے نوکر کو ہیڈ کانسٹیبل فرانسس کے ساتھ کیا اور کہا کہ نوکر یہ دونوں مکان دیکھ کر بتائے کہ وہ انہی دونوں گھروں میں لفافے لے جایا کرتا تھا یا وہ کوئی اور تھے۔ اگر یہ نہیں تھے تو فرانسس کو وہ گھر بھی دکھائے۔ 2 گھنٹوں کے اندر ہمیں رپورٹ مل گئی۔ نوکر نے بتایا کہ یہی وہ مکان ہیں جہاں وہ عمران علی کے لفافے لے جایا کرتا تھا۔ ہم نے چھوٹے موٹے کچھ اور انتظامات بھی کیے۔ عمران علی کو ہم نے حوالات سے نکالا اور اپنے کمرے میں بٹھایا۔ وہ ابھی تک احتجاج کیے جا رہا تھا کہ ہم اسے بلا وجہ پریشان کر رہے ہیں۔ تمہاری پریشانی آج ہی ختم ہو سکتی ہے۔ ایکسیڈنٹ کے متعلق تو تم بتا چکی ہو کہ تم نے ہی کیا ہے اور تم وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اب یہ بتا دو کہ ڈسپنسر شعیب کو تم نے کیوں ہلاک کیا۔ یہ بھی بتا دو کہ وجنتی کے ساتھ تمہارے تعلقات جو خفیہ ہیں کس نوعیت کے ہیں، اور اب یہ بتاؤ تم اپنے نوکر کو کبھی کبھی 1-2 بند لفافے دیا کرتے تھے جو وہ 2 آدمیوں تک پہنچاتا تھا، ان لفافوں میں کیا لکھ کر بھیجا کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب بھی دے دو کہ ایل ڈی سوز کون ہے اور تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں کسی ایل ڈی سوز کو نہیں جانتا، عمران علی نے احتجاج کے لہجے میں کہا۔ اس نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ ایل ڈی سوز کو نہیں جانتا، لیکن اس کے اندر جو بے چینی پیدا ہو گئی تھی اسے وہ چھپا نہ سکا۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ شرافت سے ان سوالوں کے جواب دے دو۔ ایل ڈی سوز دلی میں آیا ہوا ہے، ہم اسے تمہارے پاس لے آئیں گے۔ اس کا رد عمل تو ایسا تھا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گا، لیکن وہ ہماری توقع کے خلاف بہت ہی ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ میں اسے بغیر ٹارچر کے ایک بالغ جرم اور اپنے گروہ کی نشاندہی پر لانے کی کوشش میں تھا، لیکن انسپکٹر ٹنیسن نے اس طرح مداخلت کی کہ اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا اور بڑے آرام سے اسے اٹھا کر باہر لے گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ اس نے عمران علی کو CIA کے ایک ASI کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے ذرا ہموار کر دو۔ ہمارے ہاں ہموار بڑا خطرناک لفظ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے ایذا رسانی کی چکی میں ڈال دو۔ CIA، CID اور انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹروں میں ایذا رسانی، جسے انگریزی میں ٹارچر کہتے ہیں، مرحلہ وار عمل تھا۔ کچے اور کمزور ملزم پہلے مرحلے میں ہی ٹوٹ پھوٹ کر ایک بالغ جرم اور مطلوبہ نشاندہیاں کر دیا کرتے تھے، اور جو ذرا پختہ کار ہوتے تھے وہ دوسرے تیسرے مرحلے میں جا کر ٹوٹ جاتے تھے۔ میں اگر آپ کو ٹارچر کے ان تمام مرحلوں کی تفصیلات سناؤں تو کمزور دل قارئین سن کر ہی بے ہوش ہو جائیں۔ ہم نے عمران علی کو اس طریقہ کار کے پہلے مرحلے میں ڈال دیا۔ اس ایذا رسانی کو 3rd ڈگری بھی کہتے ہیں۔ DSP میڈیوس کی ہدایت کے مطابق میں اور انسپکٹر ٹنیسن انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر چلے گئے۔ وہاں ہمیں ایک انگریز کرنل کے حوالے کر دیا گیا۔ اسے ہم نے ڈیزی کے قتل سے لے کر عمران علی کو 3rd ڈگری میں ڈالنے تک کی روداد سنائی اور اسے کہا کہ یہ انٹیلیجنس کا کیس ہے اور ہمیں بتایا جائے کہ ہم اس تفتیش کو آگے بڑھائیں یا پورا کیس انٹیلیجنس کو دے دیں، یا CIA اور انٹیلیجنس مل کر اس گروہ کو زمین کے نیچے سے اوپر لائیں۔ انگریز کرنل نے 2 افسروں کو بلایا، دونوں میجر تھے، ایک انگریز تھا اور دوسرا ہندوستانی۔ میں نے اسے دیکھتی ہی پہچان لیا، اس کا نام بشیر الزمان تھا۔
5-6 سال پہلے پولیس میں ڈائریکٹ ASI بھرتی ہوا تھا، چند مہینے میرے ساتھ رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد اب اسے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں دیکھا، پتہ چلا کہ وہ جنگ شروع ہوتی فوج میں لیفٹیننٹ بن کر آ گیا تھا۔ اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اسے انٹیلیجنس میں لے لیا گیا تھا اور اب وہ میجر تھا۔ انگریز کرنل نے ان دونوں میجروں کو یہ کیس مختصراً سنایا۔ میجر بشیر الزمان نے پوچھا کہ ان 2 آدمیوں کے ایڈریس کیا ہیں؟ ہم نے اپنی فائل کھول کر انہیں ایڈریس بتائے۔ سر، میجر بشیر الزمان نے اپنے کرنل سے کہا، یہ 2 آدمی پہلے ہی ہمارے ریکارڈ پر ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ٹھوس شہادت ابھی نہیں ملی۔ وجنتی اور اس کا باپ بھی ہمارے مشتبوں کی فہرست میں ہیں۔ لالا جے پال، جو وجنتی کا باپ ہے، کانگریس کے درمیانے درجے کا لیڈر ہے اور وجنتی سوشل اور پولیٹیکل ورکر ہے، لیکن شک یہ ہے کہ ان کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی فائل لے آتا ہوں۔ کرنل کے اشارے پر میجر بشیر الزمان ایک فائل لے آیا۔ کرنل نے فائل کی ورق گردانی کی اور اس کے بعد ہماری آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ یہ خاصی طویل بحث تھی جو میں ایک تو طوالت کی وجہ سے پوری کی پوری بیان نہیں کرنا چاہتا اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ٹیکنیکل قسم کی گفتگو تھی۔ کرنل نے ایک بار یہ کہا کہ وجنتی کو شامل تفتیش کر لیا جائے۔ میں بھی یہی مشورہ دینا چاہتا تھا۔ انسپکٹر ٹینیسن نے میز پر ہاتھ مار کر پرزور طریقے سے کہا، اگر ہم اس لڑکی کو CIA ہیڈ کوارٹر میں زیر تفتیش رکھ لیں تو لڑکی ہونے کی وجہ سے ہم اسے آسانی سے توڑ سکتے ہیں۔ میری تجویز کچھ اور تھی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تفتیش انٹیلیجنس والے لے لیں اور ہم ان کی صرف مدد کریں۔ وجہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس کا طریقہ تفتیش کچھ اور طرح کا تھا۔ وہ ہم بھی اختیار کر سکتے تھے، لیکن انٹیلیجنس کے پاس پہلے ہی ان لوگوں کے متعلق کچھ انفارمیشن موجود تھی، اس لیے ان کے لیے آسانی تھی۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ ایکسیڈنٹ کا کیس اپنے پاس رکھتے، لیکن انسپکٹر ٹینیسن اسی پر زور دیتا رہا کہ وجنتی کو CIA ہیڈ کوارٹر میں بلایا جائے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وجنتی کا چونکہ تعلق عمران علی کے ساتھ بنتا ہے اور یہ شبہ بھی موجود ہے کہ ڈسپینسر شعیب کے قتل میں وجنتی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، اس لیے اسے جاسوسی کے شبے میں نہیں بلکہ قتل کے شبے میں شامل تفتیش کیا جا سکتا تھا۔ کرنل اور ٹینیسن کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسے اس شبے میں اچھی طرح ہموار کر کے انٹیلیجنس کے حوالے کر دیں۔ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ میں یہ سنا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہوا کہ وجنتی کو ہم CIA ہیڈ کوارٹر میں لے آئیں۔ دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ انٹیلیجنس کی تفتیشی ٹیم اپنی تفتیش فوری طور پر شروع کر دے گی۔ ہم دونوں جب انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں تفتیش کے اس مرحلے کے متعلق باتیں کرتے آئے۔ ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وجنتی اور عمران علی کے متعلق مزید معلومات لینے کے لیے ڈینیل کو بلایا جائے۔ یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ڈینیل اور عمران علی میں ایسی رقابت تھی جو دشمنی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ڈیزی کے قتل میں عمران علی نے ڈینیل کو پھنسانے کی بے حد کوشش کی تھی۔ اب ہم ڈینیل کو عمران علی کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اسی شام ہم نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو ڈینیل کے گھر بھیجا اور اسے CIA ہیڈ کوارٹر آنے کے لیے کہا۔ ڈینیل کو ہمارے خلاف ناراضگی تو تھی کہ ہم نے اسے بلا وجہ قتل کا ملزم بنا دیا تھا، لیکن پولیس کی طلبی کو وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ اگر ٹالتا تو ہم باوردی پولیس کو بھیج کر اسے زیر حراست اپنے ہاں بلا سکتے تھے۔ شام سے کچھ پہلے وہ CIA کے ہیڈ کوارٹر میں آ گیا۔ ہم اس وقت اپنے اپنے ٹھکانے پر گئے ہوئے تھے۔ انسپکٹر ٹینیسن کو فون پر اطلاع دی گئی کہ ڈینیل آ گیا ہے۔ ٹینیسن گاڑی لے کر میرے ہاں آ گیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہیڈ کوارٹر میں لے گیا۔ مسٹر ڈینیل، اپنے دفتر میں بٹھا کر انسپکٹر ٹینیسن نے اسے احترام سے کہا، ہم نے تمہیں پہلے بہت پریشان کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے ہمیں معاف نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم نے ایک موقع پیدا کر لیا ہے کہ تمہارے دل سے اپنے خلاف ناراضگی نکال دیں۔ تم ہمارے لیے بڑی اہم شخصیت ہو۔ ہمیں امید ہے کہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے اور ایک اچھے کرسچین کا رول ادا کرو گے۔ کیا مجھ پر کوئی نیا الزام عائد ہوا ہے؟ ڈینیل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر بھی میں ایک ذمہ دار شہری اور ایک اچھے کرسچین کا رول ادا کروں گا۔ کوئی الزام نہیں، تم کرسچین ہو، یہ ہندوستان کی حکومت کا مذہب ہے اور یہ برٹش امپائر کا مذہب ہے، اس لحاظ سے تمہاری حیثیت بہت اونچی بنتی ہے۔ میں تمہیں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس ملک میں جاسوس بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ڈینیل کے چہرے پر ٹینیسن کی ان باتوں سے رونق آ گئی اور اس کی گردن اس طرح تن گئی جس طرح میں نے کسی انگریز کی گردن بھی تنی ہوئی نہیں دیکھی تھی۔
ڈینیل دل ہی دل میں انگریزوں کے شاہی خاندان کا فرد بن گیا تھا۔ ٹینیسن سے باتیں کرتے کرتے وجنتی اور عمران کا ذکر چھیڑ دیا۔ پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں جیسے گپ شپ لگائی جاتی ہے۔ میں نے بھی گفتگو میں دخل دینا شروع کر دیا اور ہم ڈینیل کو گفتگو کے اس مقام پر لے آئے جہاں لانا چاہتے تھے۔ کیا تم اب بھی وجنتی سے ملتے ملاتے ہو؟ نہیں، آخری ملاقات 20-25 روز پہلے ہوئی تھی۔ تو تم تو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے؟ گڑبڑ ہی سمجھ لیں، میں بات ذرا صاف کر دوں، مجھے اس لڑکی پر کچھ شبہ سا ہو گیا ہے۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ اس ملک میں جاسوس بڑھتے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ وجنتی بھی اسی چکر میں تو نہیں۔ یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ مسٹر ڈینیل، ہم نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرو۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ وجنتی اور اس کا باپ جے پال سیاسی میدان کے افراد ہیں۔ ہم انہیں مشکوک سے افراد سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی شک مجھے بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کو اس کے تعلقات کی تفصیل سنا دیتا ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ اس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی۔ دوستی میں پہل کس نے کی تھی؟ وجنتی نے۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں ملی تھی، کسی نے تعارف نہیں کرایا تھا، وہ خود ہی میرے پاس آ گئی اور اپنا تعارف کرایا۔ یہ کمزوری تو ہر آدمی میں ہوتی ہے کہ اتنی دلکش لڑکی کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس کی طرف مائل ہو گیا اور ہماری دوستی شروع ہو گئی۔ اس وقت میری شادی ہو چکی تھی۔ ڈینیل نے وجنتی کی دوستی میں جو دن گزارے تھے ان کی رودات سنائی۔ اس نے صاف الفاظ میں بتایا کہ ڈینیل اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن وجنتی اسے سچی محبت کا جھانسا دے کر 2 ہاتھ دور رکھتی تھی۔ پھر ان کے درمیان شادی کی باتیں ہونے لگی۔ ڈینیل کے دل میں ڈیزی کی ناپسندیدگی پیدا ہونے لگی جو ناچاکی تک پہنچ گئی۔ ڈینیل نے بڑے صاف الفاظ میں کہا کہ جو شام وہ وجنتی کے ساتھ گزارتا تھا اسے وہ اپنی زندگی کی بہترین اور رومانی شام سمجھا کرتا تھا۔ اس شام کے بعد جب وہ گھر آتا تو ڈیزی اسے ایک بھدی سی لڑکی نظر آتی، حالانکہ ڈیزی اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ وجنتی میرے ساتھ کوئی اور ہی کھیل کھیل رہی تھی۔ یاد یہ آتا ہے کہ میں اس کے جسم کے ساتھ لگ کر بیٹھتا تھا اور میں رومان کی جنت میں پہنچ جاتا تھا، لیکن ڈیزی مجھ سے میرے دفتر کی باتیں پوچھتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں GHQ میں بڑی اچھی پوسٹ پر ملازم ہوں اور میرا شعبہ بڑا ہی اہم ہے۔ اس شعبے کی اکثر باتیں خفیہ بلکہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہیں۔ وجنتی مجھ سے یہ باتیں پوچھتی تھی۔ یہی وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس کی جاسوس منہ مانگی قیمت پیش کیا کرتے ہیں۔ میں نے اس وقت جذبات کے غلبے کی وجہ سے محسوس نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکی مجھ سے یہ باتیں کیوں پوچھتی ہے۔ اب جب میں اس سے بیزار ہو چکا ہوں اور آپ کی باتیں سنی ہیں تو مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ یہ لڑکی جاسوسوں کے کسی رنگ میں شامل ہے۔ یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مہاتما گاندھی نے انگریزوں کو دھمکی دے رکھی ہے کہ وہ ہندوستانیوں کو فوج میں بھرتی ہونے سے روک دے گا۔ ادھر جاپانیوں نے انڈین نیشنل آرمی بنا لی ہے جس کا کمانڈر سبھاش چندر بوس ہے اور وہ کٹر کانگریسی ہے۔ ادھر وجنتی اور اس کا باپ بھی کانگریسی ہیں۔ ڈینیل نے بڑی لمبی بات شروع کر دی تھی۔ میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ ڈینیل نے پوری وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا کہ وجنتی اپنی اس نوجوانی کا طلسم طاری کر کے ڈینیل سے ہندوستان کے دفاع سے تعلق رکھنے والے اہم راز حاصل کرنے کی کوشش میں تھی۔ ڈینیل کے بیان سے معلوم ہوا کہ اس پر دفعہ 302 کا مقدمہ بنا تو وجنتی پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے آخری ملاقات میں اس کے ساتھ تعلق تقریباً توڑ دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی خاطر میں نے اپنی اتنی اچھی بیوی کو ناراض کیا، پھر وہ بیچاری ماری گئی۔ وجنتی کے ساتھ میرے تعلقات کی وجہ سے مجھ پر ہی قتل کا مقدمہ بن گیا۔ گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو اس کی ذمہ داری وجنتی پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اس نے میرے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ڈیزی مر جائے تو راستہ صاف ہو سکتا ہے۔ ڈیزی مر گئی۔ میں نے وجنتی سے کہا کہ اب شادی ہو جانی چاہیے، لیکن وہ مذہب کا مسئلہ لے بیٹھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے جو راز لینا چاہتی ہے وہ اس سے نہیں مل سکتا، اس لیے یہ لڑکی مجھ سے قطع تعلق کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے ڈینیل کو یہ نہ بتایا کہ 2-4 روز پہلے اس نے ٹیلی فون پر وجنتی کے ساتھ یہی باتیں کی ہیں اور ہم نے سن لی ہیں۔ ڈینیل وجنتی سے فون پر کہہ رہا تھا کہ تمہارا مطالبہ شاید کچھ اور ہے، وہ بتا دو، لیکن وجنتی اسے ٹال رہی تھی۔